بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو تے جناب اوتھے دا ایس پی تے ڈی ایس پی سارے آ گئے تو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں آپ نے فرمایا جھلیا تو وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہیں میں تیروں لائیو سناواں لائیو سامنے بیٹھ ایس نو کہنے مرد خدا کا عمل سامنے بیٹھ کے پھر آپ تا امام العاشقین ہے نا پھر آپ دا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا پھر صحابہ تو ہوندیا آل بیت تو ہوندیا تابعین تو ہوندیا تبع تابعین تو ہوندیا اجمعین تو ہوندیا محدثین تو ہوندیا اولیاء تو ہوندیا مجاہدین تو ہوندیا سپہ سالارہ تو ہوندیا امیر المجاہدین تک پہنچیا تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیا آپ دے کارکنوں تک پہنچ رہا تے پھر ایک وہ مرد بھی سی کہ جدو ساریاں گرفتاریاں ہوئیاں تے جناب اس نے جدو تھانے پکڑ کے لے گیا پھر وہ جیل چلا گیا تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے آئیں جاواں گا میں رہا ہو کے اتے جاواں گا میں والدین جا کے ملاں گا میں والدین نو ملاں گا میں بھائیاں نو ملاں گا میرے ایک امن ایک کاروبار کر لیں ایک چپ کر کے بیٹھا سی انہوں پوچھا بھائی تو رہا ہو کے کی کرے گا کہندا میں رہا ہو کے پہلے سیدھا تھانے جاواں گا اتے میرا جھنڈا پیا میں رہا ہو کے جانا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کدھر نہیں جانا اور اچھا تھانے کی لان جانا کہندا میرا اتے جھنڈا پیا کہندا جی پھر کدھر جائیں گا انہوں نے کہا جھنڈا رکھاں گا موڈے تے پھر بابا جی نو آگے سلوٹ ماراں گا آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے جڑی گل دس کے گئے جو کے قدم بدا کے ڈولایا جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہی دی کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک نو فائدہ ہوندہ تو میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دو میں اس واسطے حاضر ہوں مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات انہوں نے پتہ سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا اس سے ان موت حرام ہے عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اور تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں دے دوران تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود اقبال کہندہ عشق امیر جنود اقبال کہندہ لشکر دا امیر بھی عشق ہے اے ہون افغانستان تو کچھ دوست آئے انہوں نے دسے انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گیا اور سانو باروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا ساڑھے حوصلہ بھی ختم ہو گیا کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا کہنے لگا انہاں وچوں ایک میں نہیں ہاں میں کہا پھر کسی زندہ کس طرح بچے کہنے لگا جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا کہنے لگا ایسا کیا اور زندہ رہنے دا کوئی جناب وسیلہ بچہ نہیں کہتا اسی نعرہ تکبیر اونچا اونچا لانا شروع کر دیتا کہتا تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ کی آواز بند ہو گئی جب اسی باہر جا کے دیکھا کہ 7-8 فوجی خون دیاں الٹیاں کر کے مر رہا ہے اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے انہوں نے کہا جب تسی تکبیر بند بلند کی تھی انہوں نے دل پھٹ گئے اس وقت نعرہ اونچا لگوائی دا کہ جب سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادھر ایک کو ہتھیار آ جاتا لبیک
پچھلے دنوں امریکہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. میں کہا پھر کی کریے؟ میں کہا جلیا وہ اجے توڑے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں وچن جے ساڑھے ہاتھاں چاہندے تے تسی ساڑھے آقا و مولا دی کدی گستاخی نہ کرتے. لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جانے اس نے بھی بڑا ہتھیار ساڑھے ہاتھاں بیچے اس نے لبیک دا نعرہ آخ دیں. اے نعرہ اور یہ میٹنگ ہوئی انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا جارے انہوں روکو انہوں کا لگم کرو پکڑ لو سارے انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے انہوں دی شورا بھی پکڑ لئی انہوں دے اتو لائے کے تھلے تک سارے پکڑ لائے کارکنان بھی پکڑ لائے انہوں دے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ دی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور تے دنیا تو بھی چلے گئے اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹر دی. انہوں نے کہا جی پھر کی ہے انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہیں ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہیں. انہوں نے کہا پھر ہوگا کی ہے انہوں نے کہا جدو لبیک دا نعرہ لگتا نا پھر کوئی آسمان تو اترتا جڑا سانو لپیٹ کے رکھتا. آ رہی اور ہون نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے. میں کہا انہیں تو ہمیں رہن تا امن نہ نہیں دینا. ایک باری لکھتا دو ہتھیار حضور کے لیے ایک باری لکھ دو خدا دی قسم ہے ایک باری ہوتے لکھ دو کہ ہتھیار حضور کے لیے جس ساری کائنات کی طاقت توڑے پیرج نہ آگیا تھا سانو پکڑ لینا. اور یہ تک تاریخ کب آئے انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپڑ آلے اور جناب انہوں کی پتا ہوئے جنہ دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنہ دے کے رشید دے کے جھک دیا انہوں لا الہ الا اللہ دی قوت کی پتا ہوئے انہوں حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے. اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. لا الہ الا اللہ دی طاقت جناب انگریز مصنف ہے اس نے پوری کتاب کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی دی کردار کشی کی تھی لیکن آخر تے آگے کہنے کے مجبور ہو گیا. انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد اجواد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے گنتی دے بعد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اثرے دے بعد نہیں ہویا. وہ کہنا اسکرین سی کہ صلاح الدین ایوبی دیا صفحہ اتنی پھٹ جانیا سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی لیکن جدو نعرہ تکبیر لگتا سی انہوں نے کیتے ہوئے شہید اور زخمی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سن. اور تو انہوں پتہ ہی نہیں اور انگریز دے گمشتے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے. لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان کو زندہ رہنا سکھا دی. اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں گدر صاحب جڑے کہہ رہے نا جو لا الہ الا اللہ نہیں اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں. اقبال کہتا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میلوں کا میل فقر ہے شاہوں کا شاہ اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیغ خودی. ایک بندہ چڑھے فقر کی سان پہ پوری امت کی صفحہ سے دیا کر کے رکھا دیا. فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. وہ دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف جی ڈی روڈ تے جانے کیا سی کہ تو چھاپ اس نام کے استاخانہ کھا کے تیسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد این جناب ہر شہ انجل کمر لگ پیسی. اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے وے. اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑھے دودھ پیتے بچے بھی تو آنے نہیں چھڑن گے. تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو. مجاہد جس نے سلمان رشدی سے حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تو پیدا بھی نہیں سی ہویا. ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تہاڈی دشمنی کینا دے نال ہے. سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیئے اے بول جانا
مارے گئے، سارا کچھ بھی ختم ہو گیا، لیکن تانوں بھی چھڑا گے نہیں اگر تسی ساڑھے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی۔ کسے دی ہوئے گی کوئی ریڈ لائن، کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون، ساڑھے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے، وہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات خاص ہے۔ اور اقبال کہتا ہے دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہے، ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا، اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے، خدا کی قسم صدیاں چاہیے۔ جب دی چوک میں میں نے دروازہ کھول کر آکر کہا نا، میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں، تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے، میں کہا جی مرنا لیکن تہاڈے نال مرنا، اور انشاءاللہ بابا جی تہاڈے نال ہی جس مشن سے پیچھے چھڑ کے گئے اس سے مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ۔ اور امیر المجاہدین نے سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہی دیاں۔ ایک چھوٹی جی گل کر لیا، اے افادات خاتمیہ ہون چھاپی انہوں نے، اس دے 70% حوالے، 70% جڑے کتب دے حوالے وہ بابا جی دی لائبریری کتب ہیں نہیں، 70% حوالے وہ کتاباں بابا جی دی لائبریری ہیں نہیں، وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں، وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں، تے پھر کنے پڑھایا؟ وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جدو لین جے ڈریکٹے پھر بچ کتاباں دے واسطے دے کی کام ہے، جدو کرنٹ جے ڈریکٹے پھر جناب بچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑی گلاں، جدو ادھروں حکم ہوندہ رہا بابا جی دستے رہن، وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں، جنہاں کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دی لائبریریاں تے کجا وہ انٹرنیشنل لائبریریاں تے کتاباں ملیاں، تے پھر کنے پڑھایا؟ اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ یہ ہے بابا جی، اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ، تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000۔ تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر، اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے، ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے، تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا؟ بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا، یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں، یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے، سب کو یقین ہے۔ تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے، پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے۔ جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا۔ یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں، اور جانا تو ہے نا۔ سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے، اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے، پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ ہماری مسجدیں، یہ ہمارے مدارس، یہ ہماری ساری چیزیں، یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں، یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں، اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہیں، کوئی محمود غزنوی ہیں، کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے، کوئی ممتاز قادری ہے، اور جناب کوئی غازی شکیل ہے، اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول پاسبان نام عزت رسول، اور جناب قائد عظیم
اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہیں. اور رہی بات اب تحریک کی، تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چن، عقل محکم از اساس چون و چن، عشق اریاں از لباس چون و چن. اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کپے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چناچے آگے پیچھے کیسے، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. کہتا ہے عشق اریاں از لباس چون و چن. اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو. اور بابا جی نے کیا کیا ہے؟ بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے، سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے. لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. دل یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے، اسلام کا پرچم بلند ہو، حضور کی عزت اور ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا، کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا، بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا. لیکن یہ یاد رکھنا، جو تواڈے کو ہوندہ ہو کر لو، جو تواڈے کو بڑھ پندہ ہو کر لو، اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ تے باہر بھی بلا لو، لبیک دا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا. بابا جی نے 12 ربیع اول دے موقع تے گل سنائی سی کہ مسلمانہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس لیج کڑیا تے جناب ہندو وہ درخواست لے کے جدو جلوس آ رہے اسی دے پہلے ہی جناب اتھو دی انتظامیہ کول چلے گیا کہ انہوں نے روکو. انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہا ہے نا، سانو یہ لگتا کہ اس نعرے نال ساڑھے مندر گر جانے. تے بابا کفر ہے سمجھدا کہ اے ظاہری طور تے انہاں کو کوئی ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہ اس نعرے نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا. اور اس نعرے نو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے لیے اندر منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے، یہ نعرہ لگانا ضروری ہے. میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری؟ کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا. اور مسلمان جدوں بھی کدے بھی مقام دے اتے بلندی پان کے کہ وہ اسے نعرے دے نال پان گے، اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی. بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور کبھی میں مولا کائنات دا غلام ہاں، اس نعرے کی مخالفت کرے ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. ہیں جی صلح حدیبیہ دے موقع تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، اے علی اے میرا لکھا ہوا نام ہو یا علی، علی اے میرا لکھا ہوا نام مٹا دو.
مولا علی فرمان لام ہو کا بدا یا رسول اللہ علی ہوئے تے توڑا نام مٹا دے قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے ہو نہیں سکتا پھر اس وقت کوئی خون رال گاٹے اور کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہوں اور جناب وہ آکھے میں لبیک دے نعرے نہ ڈھیڈے پیڑ ہوں دی اس طرح نہیں ہو سکتا قیامت تک جتنے بھی حضور دا نہ آ جائے گا اتے مولا کائنات دا غلام کدی جناب اختلاف نہیں کرے گا بلکہ کہے گا اس نعرے کا ہور دب کے لاؤ اس نعرے کا جناب شامی بھی لاؤ صبح بھی لاؤ سحر بھی لاؤ افطار بھی لاؤ فجر بھی لاؤ ظہر بھی لاؤ عصر بھی لاؤ اور عشاء بھی لاؤ مغرب بھی لاؤ کیونکہ اس سے نعرے لیتا سانو حضور دے دین تختوں تے دیکھنا نصیب کرنا اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پہنیاں نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرائیاں اور نہ اسی جناب کوئی پریشان ہاں اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کو آئے انہوں دی والدہ نے کیا پیغام بھیجا اے میرے کو مل کے گئے انہوں نے کیا کہ جناب ساتھ میں جا کے دس دیو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا میں 9 پتران دی ماں میں 9 پتران دی ماں باقی 8 کٹھے چاہی دیں یا کلا کلا کر کے وہ بھی لے جاؤ آئے اللہ دے بندے ہو تو سکے نہ نامت ہلایا تو انہوں پتہ ہی نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ جبر و قہر نہیں ہاں یہ جبر و قہر نہیں اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے یہ عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ ناوی اور زبان ناوی جام پلائے ہوئے اے نشہ نہیں اترنا اے نشہ تو مرن تو بعد بھی نہیں اترنا اگر اے نشہ اتر کے ہوندہ تو پھر رونکہ اس طرح ہوندی ہے گال آگے نہ ودی یا گھٹی اور انشاءاللہ مزید بدے گی ہاں انشاءاللہ مزید بدے گی اور ایک گال نہ گھٹناڑی نہ کسے دے واسطے تے گھٹانا ایک ممکن ہی نہیں انہاں دے زور اچھی نہیں بس تسی دلیر ہو جاؤ تسی تگڑے ہو جاؤ تسی دائیں بائیں یہ گلنا سنیے چھٹے بند کر دو اینج ہوئے گا اور میری گال سنو حضور دا نہ میڈیا دا محتاج ہے نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے نہ تحریک دا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے نہ کسے مولوی پیر عالم جناب اور جناب کسے سردار وڈیرے کسے حکمران وزیر اعظم پی ایم اور انہاں دا بس ہوندا اینا دا بس نہیں چلتا یہ تو کہہ دینا سی مسلمان بھی نہیں یہ تو جناب وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود اے وقت دا ذلیل اعظم یہ وزیر اعظم کا نہیں ہے ذلیل اعظم ہے اے وقت دا اے جناب جرمی زبان بولے تھے پوریا میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے